جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہیں؟ اللہ کا شکر. کا نام بہت بڑا ہے. فیصلہ مجھے بتائیں کہ obviously you are a youth yourself. گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہے ابھی 7 کو ہونے جا رہے ہیں. پہلے الیکشن جو تھے جنوری میں ہونے تھے لیکن ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ 90 ڈیز میں الیکشنز کرائے جائیں گے جو کہ اب ہو رہے ہیں. کس پارٹی کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہے؟ کون سی پارٹی جو ہے سرگرم نظر آ رہی ہے آپ کی اور کہاں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ووٹرز کا کس طرف جھکاؤ ہوگا؟ جی فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. دیز الیکشنز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پیپل آف گلگت بلتستان فرسٹ آف آل, کیونکہ ان الیکشن میں پیپل آف گلگت بلتستان ایک ڈائریکشن سیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ جسٹ ایک الیکشن نہیں ہے کہ اس میں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کرتے ہیں, بلکہ یہ ایک ایکسپریشن ہے ان کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں ریگارڈنگ ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اور پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے. تو وہاں پہ ہر کوئی اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا. ابھی اگر وہاں پہ دیکھیں کہ کس سیاسی جماعت کا سب سے زیادہ ہے, تو ابھی ہر کوئی سیاسی جماعت لگی ہوئی ہے وہاں پہ کہ لوگوں کی جو ہے نا اٹینشن گین کرنے کے لیے پولیٹیکل پرومسز کیے جا رہے ہیں. اور اس بار لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان پولیٹیکل پرومسز سے بیونڈ کچھ یہ دیکھا جائے کہ پریگمیٹک کچھ سولوشنز دیکھا جائے کہ گلگت بلتستان کے ایشوز کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو ابھی جو ہمارے پاس جو میٹروپولیٹن کی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ گلگت بلتستان میں نظر آتی ہیں اور وہاں پہ اپنی کمپین کے ذریعے, اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو جماعت وفاق میں ہوتی ہے اس جماعت کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے؟ جی بیسکلی دیکھیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی فیڈرل جو ہے نا وہ بڑا امپیکٹ کرتی ہے کہ فیڈرل میں کس کی حکومت ہے. اگر فیڈرل میں مسلم لیگ نون کی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے یا تحریک انصاف کی ہے, تو وہ اوبیسلی وہاں پہ جو آپ کی ایک لوگوں کے اندر ایک وہ رجحان بنتا ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اور اس طریقے سے وفاق کا امپیکٹ بڑا پڑتا ہے وہاں پہ اور لوگوں کا بھی ایک نظریہ بالکل 90 کے اینگل سے چینج ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس پارٹی کو دینا ہے کیونکہ وفاق میں یہ پارٹی ہے, ہمارے لیے چیزیں اسسٹنس ہو جائے گی اور ہماری جو ہے نیڈس ہیں ان کو فلفل کیا جائے گا. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا جو ہے نا لوگوں میں ایک چینج یہ بھی ہے کہ میں نے جو نوٹس کیا ہے بیسڈ آن مائی آبزرویشن اینڈ انٹریکشن ود دی پیپل آف گلگت بلتستان فرام ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز, تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ابھی جو ہے نا ان جماعتوں, یہ بھی ایک امپیکٹ ہے ٹریڈیشنل جو ایک پولیٹیکل لویلٹی کا ہمیں ایک جو کانسیپٹ ملتا ہے لوگوں کے اندر. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہاں پہ لوگ ابھی کینڈیڈیٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرفارمنس کتنی کر سکتا ہے, اس کے اندر کتنی کریڈیبلٹی ہے, اس کی کتنی اتھینٹسٹی ہے اور جو وہ پرومسز کر رہا ہے وہ ریئل میں وہ فلفل کر سکے گا. ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے اور عوام سب سے زیادہ جو یوتھ ہے دے آر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ. یوتھ ووٹرز تو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ کیا چاہتی ہے, کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے گورنمنٹ سے, کیسا چینج مانگ رہی ہے؟ ابھی میں ریسنٹلی وہاں سے ہو کے آیا ہوں. یوتھ کے جو ڈیمانڈس ہیں, یوتھ کی جو پریورٹیز ہیں, دے آر کرسٹل کلیئر اور دے آر ان کی پریورٹیز جو ہیں وہ کلیئر ہیں, سمپل ہیں. ان کی پریورٹیز میں سب سے ٹاپ میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو, کوالٹی آف ایجوکیشن کو, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو اور کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے جی بی کا. یہ سارے مسائل ان کے پریورٹیز میں فال کرتی ہیں اور دیز آر دی پریسنگ ایشوز جو کہ یوتھ اس وقت اپنے لیڈر سے, اپنے نمائندوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دے ول ایکٹ لائک بیونڈ جو ہے پولیٹیکل پرومسز سے جا کے جو ہے نا پریگمیٹک ان کے ایشوز کو ڈیل کریں گے. اچھا, خواتین ایک بہت اسٹریٹا, ایک بہت امپورٹنس رکھتی ہیں اور خاص طور گلگت بلتستان کی خواتین ماشاءاللہ وہ بھی بہت لٹریٹ ہیں. ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں, کوئی ڈیمانڈز یا کہاں چیزیں جو ہیں خواتین کے حوالے سے کہیں لیک کر رہی ہیں؟ جی سب سے پہلے دیکھیں تو ہمیں ایک انکلوسیو ایک سوسائٹی بنانے کے لیے جو ہے نا یہاں پہ سوسائٹی میں جتنے بھی پرسنس ہیں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے, ان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کچھ
ہم نے پریویس ڈیکیڈس میں خواتین کے جو رول ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ نوٹیسیبل انکریز ہم نے دیکھا ہے. اس کی 4-5 وجہ ہے. سب سے پہلے تو آج کے اس کنٹمپریری ایرا میں جو ہے ایکسیس آف انفارمیشن ہے, سوشل میڈیا انگیجمنٹ ہے. سوشل میڈیا انگیجمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ پبلک سفیئر جو ایک ڈیولپ ہوتا ہے, اسی طرح خواتین نے اپنا وومن نے ایک پبلک سفیئر ڈیولپ کیا اپنا, کہ وہ کیا چاہتی ہیں, اپنی رائے کو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایکسپریس کر رہی ہیں. تو ان بیس کی وجہ سے جو ہے ایک پبلک ڈسکورس جنریٹ کر رہا ہے. تو وہ پبلک ڈسکورس جو ہے وومن کو مین سٹریم میں آنے. اچھا, کتنی پولیٹیکل افیلیشن ہے خواتین کی وہاں؟ خواتین کی وہاں پہ پولیٹیکل افیلیشن جسٹ یہ نہیں ہے کہ پارٹی کی افیلیشن ہو, وہ ابھی بہت سی جو ہے خواتین ہیں جو کہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کر رہی ہیں. تو وہاں پہ مطلب خواتین کا جو رول ہے وہ بڑا ریمارکیبل ہے. اچھا, بہتر رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ سیاحت, آپ کو پتہ ہے ٹورزم بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے وہاں, اور پچھلے سال بڑا انفارچونیٹ ہوا, کچھ علاقے جو ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت بری طریقے سے متاثر ہوئے. اب کیا سچویشن ہے سیاحت تعلیم کے حوالے سے؟ گلگت بلتستان کہاں پہ ہے ابھی؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ چیزیں ہوئیں کہ جو میں یہاں پہ ڈون میں بھی لوگوں سے سنتا ہوں کہ آپ ایک جنت میں رہتے ہیں, آپ کے سراؤنڈنگ میں ماؤنٹینز ہیں, گلیشیئرز ہیں, پاسچر ہیں, میڈوز ہیں, تو آپ ایک جنت میں رہتے ہیں وہاں پہ. تو اب سب سے پہلے وہاں پہ جو ایجوکیشن کا جو ایشوز ہے, اگر ہم گلگت بلتستان اور دوسرے میٹروپولیٹن سٹیز کو اگر ہم برج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں انہیں اس ایریا کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. کمیوٹنگ سسٹم نہیں ہے, کمیونٹی سسٹم جانے کے لیے آسانی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر ایجوکیشن میں فار ایگزامپل یہاں لاہور کے اندر, کراچی کے اندر جو بڑی میجر یونیورسٹیز ہیں, تو جی بی کے اندر بھی یونیورسٹیز ہونے چاہیے, 1-2 میڈیکل یونیورسٹیز ہونی چاہیے, انجینئرنگ کی یونیورسٹیز ہونی چاہیے, 1-2 اچھی یونیورسٹیز ہونا چاہیے, تاکہ ڈون سے بھی لوگ یہاں وہاں پہ آئے تو جب وہاں پہ کلچر کو دیکھے, وہاں کی ڈائیورسٹی کو انجوائے کرے, تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ایریا بوسٹ کر سکتا ہے. اور دوسری بات سیاحت کا اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ ٹورزم از ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی کی جو کہ گرو کر رہی ہے آل اوور دی ورلڈ. یس ایگزیکٹلی, وہ گرو کر رہی ہے. تو ابھی گلگت کے اندر دیکھیں کہ آپ اتنا پوٹینشیل ہے وہاں پہ. آپ گلگت وہ واحد ایریا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو ایک ہی پوائنٹ میں گلیشیئرز, ماؤنٹینز, پاسچر اور میڈوز, ہر چیز آپ کو وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے ملتا ہے. تو وہاں پہ ان چیزوں کو سیاحت کو دیکھتے ہوئے اس کا انفراسٹرکچر, سب سے زیادہ بڑی امپیڈمنٹ ہمارے جو ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں آتی ہے ہمارا انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کی خصوصی اس میں جو ہے نا امپورٹنس ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے, کیونکہ ایک بندہ جو ایک ٹورزم کو وہاں کے جو بیوٹی ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے تو ان چیزوں سے فیس کر کے نہیں آ سکتا ہے. آپ کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہو, بہت سے مسائل ہوتے ہیں, پھر آپ کے ہوٹلنگ ہو, یہ چیزیں ان چیزوں میں ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمیں پاسٹ ایراز میں نہیں دیکھنے کو ملی. بالکل فیصلان, ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.